وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. العفو، عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، معاف کر دینا، سزا کو چھوڑ دینا، انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا. قال اللہ تعالی وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو، دوڑو، جلدی کرو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. وسارعوا، دوڑو، تیز چلو. اگر آپ امیجن کریں کہ آپ ایک وسیع میدان میں ہیں اور آپ کے سامنے پہاڑوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اس پار ایک بہت خوبصورت محل ہے اور اس میں بہترین قسم کی نعمتیں ہیں، اور ہر طرف ہریالی ہے، پھل ہیں اور پانی بہہ رہا ہے، اور جنت کی جتنی بھی ڈسکرپشن ہے اگر وہ آپ امیجن کر سکے، اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ چلو، دوڑو، جلدی کرو اور اس وادی کو پار کر جاؤ، تو دوسری طرف وہ آرام دہ ٹھکانہ تمہارا منتظر ہے. تو کیسے چلیں گے؟ آپ تیز چلیں گے نا. حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ان خبروں اور آپ کے ذریعے آئے ہوئی اس کتاب میں جو بھی جنت کی ڈسکرپشن پڑھتے ہیں، وہ یوں لگتا ہے جیسے کہیں دور پار کسی جگہ کا نام ہے، پتہ نہیں اس کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں. لیکن کسی عام انسان کی دی ہوئی خبر سے کہیں زیادہ سچی ہے یہ خبر کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے اور اسی راستے پر اور تیز تیز چلو گے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنا سفر طے کرو گے تو یقیناً تم جنت میں جاؤ گے. تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے جانا ہے. صرف 3 باتیں یہاں کہی گئی ہیں، ایک انفاق، اور ایک غصے کو روکنا، اور تیسرا لوگوں کو معاف کر دینا. کسی کو معاف کرنے کی ضرورت کب پیش آتی؟ جب کوئی غلطی کرتا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے اچھا کرے اور آپ کو میں تو معاف کیا تمہیں، یہ تو نہیں ہوتا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے زیادتی کریں گے، لوگ آپ کے ساتھ غلط کریں گے، لوگ آپ کو ناراض کریں گے، لوگ آپ کو غصہ دلائیں گے، لوگ آپ سے ناجائز فرمائشیں کریں گے. تو ایسے مواقع پر کیا کرنا ہے؟ خواہ غصہ آئے یا نہ آئے، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے، درگزر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان معاف کر دیتا ہے تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، بوجھ اتر جاتے ہیں. اور اگر انسان معاف نہیں کرتا، بدلہ لینے اور انتقام لینے پر ہی ٹھن جاتا ہے، تو اس میں 2 احتمال ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ انسان زیادتی کر بیٹھے بدلہ لیتے لیتے، کیونکہ خصوصاً جب غصے میں ہوتا ہے انسان اور بدلہ لینے پہ تل جاتا ہے تو پھر کیا صرف اس حد پہ رکتا ہے جہاں اس کو رک جانا چاہیے؟ کیا کرتا ہے؟ زیادتی کر جاتا ہے. اب جو ہی وہ زیادتی کرے تو وہ ظالم ہو گیا. دوسری چیز کیا ہے کہ جب انسان انتقام لیتا ہے، بدلہ لیتا ہے، تو اس سے دوسرے کے دل میں ایک بغض اور ایک نفرت پیدا ہو جاتی. خواہ وہی ظالم ہوتا ہے، وہی غلط کار ہوتا ہے، لیکن آپ کے اس رویے کی وجہ سے وہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا، وہ مسئلہ بڑھ جاتا ہے. وہ ناراضگیاں مدتوں تک بڑھی رہتی ہیں، یعنی پکی ہو جاتی ہیں، اور انسان کی زندگی پھر صرف اسی تانے بانے میں گزر جاتی کہ اس نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اس کا بدلہ کیسے لینا ہے، اب اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے. اور بعض اوقات ہم غصے میں جواب دے دیتے ہیں، بعض اوقات ہم سوچنے میں وقت لگا دیتے ہیں کہ کیا جواب دوں کہ دوسرا تل ملا کے رہ جائے، تڑپ اٹھے، جیسے اس نے میرے ساتھ کیا میں اس سے زیادہ اس کو مزہ چکھا دوں. ٹھیک ہے،
جتنا کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے اتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے کی بات کرتے ہیں، خصوصاً معاملہ جب اپنی ذات کا ہو۔ ہاں، اللہ کے دین کی حدیں کوئی توڑ رہا ہو، ان کو پامال کر رہا ہو، تو اللہ کی خاطر اس سے بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس کو اس برائی سے روکا جائے گا، زیادتی سے روکا جائے گا، اس اگریشن کو ختم کیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک معاف کرنے کا تعلق ہے تو یہ خاص طور پر اپنی ذات کے لیے جو بدلہ لینا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ بھی یہی تھا اور آپ کی تعلیم بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے دین کے دشمنوں کو بھی معاف کیا جہاں معاف کرنا فائدہ مند تھا۔ مثلا فتح مکہ کے موقع پر آپ نے کیا کیا؟ وہ لوگ جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء یغفر اللہ لنا ولکم، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، تم کو بھی معاف کر دے۔ اور کوئی واقعہ سیرت کا یاد کریں، کس موقع پر آپ نے معاف کیا؟ طائف کے موقع پر، جب کہ آپ کے سامنے کھلی آپشن تھی، جبریل آئے تھے کہ آپ اجازت دیجئے اور ان کو دو پہاڑوں کے درمیان میں پیس کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کی اولادوں میں سے بہت سارے لوگ پھر دین کے مددگار بنے۔ اور کوئی واقعہ یاد کیجئے، ایک اعرابی نے آپ کے گلے سے چادر کھینچی تھی جس سے آپ کو نشان بھی پڑ گیا تھا، اس موقع پر بھی آپ نے اس سے ناراضگی اور غصے کا سلوک نہیں کیا بلکہ درگزر کیا۔ حضرت حمزہ کے قاتل وحشی کو اسلام قبول کرنے پر معاف کر دیا، اور آپ دیکھیے کہ اس معافی کا کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اس نے کیا کیا تھا پر وحشی نے جنگ یمامہ میں کس کو قتل کیا تھا؟ مسلمہ کذاب کو، اسلام کے بہت بڑے دشمن کو، کیونکہ وہ بہت زبردست نشانہ باز تھا، اس کا نشانہ بہت ایکیوریٹ تھا، جو کام وہ کر سکتا تھا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے تو ایک شخص نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، اس موقع پر بھی آپ نے اس کو معاف کر دیا، جبکہ آپ اس پر پوری طرح قابو پا چکے تھے۔ اور واقعہ اونٹ پر سے گرا دیا گیا تھا حضرت زینب کو، تو ان کو بھی معاف کیا۔ اور غزوہ احد کے موقع پر تو آپ کے ساتھیوں نے جو آپ کی بات نہیں مانی تھی، جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی تھی، اور یہ بہت بڑا لاس ہوا تھا مسلمانوں کا، اور بہت زیادہ غصہ دلانے والی بات تھی کہ آپ کا حکم نہیں مانا گیا تھا، آپ کی انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ ہند کو معاف کر دیا تھا، اور عبداللہ بن ابی جس نے ساری زندگی آپ کو تکلیف دی تھی، آخر میں جب اس کے بیٹے نے کہا کہ ان کا جنازہ پڑھا دیں تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے اور اپنا کرتا اس کو دے دیا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ منافق ہے اور آپ کا دشمن ہے۔ سراقہ جب قتل کی نیت سے آیا تھا ہجرت مدینہ کے راستے میں، اس کو معاف کر دیا، اس کو جانے دیا اور خوشخبریوں کے ساتھ بھیجا۔ واقعہ عف پر جب حضرت عائشہ پر الزام لگا تھا، اس وقت نہ صرف یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام لگانے والے کا وظیفہ دگنا کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ کتنے ڈھیر سارے واقعات ہیں، ہم ذرا اپنی زندگی کے واقعات سوچیں، یعنی جتنی مثالیں آپ نے سنی، ابھی اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، آپ نے اتنے لوگوں کو معاف کیا۔ سیرت میں سے تو ہم مثالیں چن لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور غزوہ حنین میں کیا ہوا تھا؟ آپ کے پاس کتنے قیدی لائے گئے تھے؟ 6000 قیدی لائے گئے تھے آپ کے پاس، اور آپ نے ان کو فدیے کے بغیر چھوڑ دیا تھا۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پہ کیا ہوا تھا؟ جب تنیم کی طرف سے کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہ سارے پکڑے گئے، ان سب کو بھی معاف کر دیا۔ یعنی کوئی واقعہ اور کوئی موقع ایسا نہیں جاتا کہ جہاں معاف کرنے کی بے شمار مثالیں سیرت میں نہ ملتی ہوں۔ ہم آپ کی امت ہیں، ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے اور کیسا سلوک کرتے ہیں۔ سوچئے آپ کی زندگی میں کون سے جھگڑے لامتناہی ہیں، ان اینڈنگ فساد، جس کے کوئی انتہائی نہیں، خاتمہ ہی نہیں، کیونکہ آپ آگ ٹھنڈی ہونے ہی نہیں دیتے۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو معاف کر دیا تو ہمارے سر چڑھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ تو جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟
متقین اور محسنین کے لیے. محسنین کون ہوتے ہیں؟ جو احسان کرنے والے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ بدلے میں نیکی نہیں، وہ تو ہے ہی. جب کوئی برا کرے تو آپ اچھا کرنے والے ہو. مثلا آپ گھر جاتے ہیں، آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے جانے سے پہلے آپ کا بستر خراب کر چکا ہے، کوئی چیز پڑی تھی اس نے اس پہ گرا دی، کوئی آپ چیز کھانے کی رکھ کے آئے تھے وہ کھا گیا. کیا کریں گے گھر جا کے؟ آپ اس سچویشن کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ آپ کئی دفعہ اپنے بچے کبھی چھوٹے بہن بھائی ایسا کرتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ بچے انتہائی شرارتی ہوتے ہیں اور بیچارے مار کھا کھا کے ڈانٹ کھا کھا کے اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ انہیں اس سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں معاف کیا گیا یا انہیں سزا ملی، دونوں ہی برابر ہوتے ہیں ان کے لیے. لیکن ان کو تمیز کیسے سکھائی جائے گی؟ سب سے پہلے جو آسان طریقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے معاملے کی حقیقت معلوم کی جائے کہ ہوا کیا تھا. کیونکہ بعض اوقات ہم صرف اتنی معلومات کافی سمجھتے ہیں کہ فلاں نے کیا تھا، یہ نہیں جاننا چاہتے کہ کیوں کیا تھا، ہوا کیا وجہ بنی. کیونکہ بعض اوقات جب اکیلے ہوتے ہیں نا بچے، وہ کچھ نہیں کرتے، لیکن گھر میں کوئی اور بچہ آ جائے تو اس کے ساتھ مل کے شرارتیں کرتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگتے ہیں. تو سب سے پہلے انہی سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنا غصہ کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر آپ غصے میں پوچھیں گے نا کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیوں کیا تم نے، تو کیا صحیح جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. تو اس وقت آپ کو صحیح جواب جاننے کی ضرورت ہے تاکہ آئندہ کے لیے بھی آپ محتاط ہوں اور ان کی اصلاح بھی کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ کسی نے ان سے کہا کہ فلاں چیز اتار کے لاؤ اور اتارتے اتارتے ان سے گر گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو بہت سے چیزیں، بہت سے واقعات جن پر ہم غضبناک ہو جاتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے. لہٰذا ہم آؤ دیکھ نہ تاؤ اور ہم ایک ایکشن شروع کر دیتے ہیں جس کے نتیجے میں اور فساد بھڑک اٹھتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اگر آپ یہ سلجھانا چاہیں، بچوں کی اصلاح کرنا چاہیں، تو پہلے معلوم کریں کہ اس نے کیا کیوں، اور پھر اس کے بعد ان سے کہیں کہ اب یہ ٹھیک کیسے ہوگا. انہی سے پوچھیں اب اسے کیسے ٹھیک کریں گے، تو وہ بتائیں گے اس کو دھو لیتے ہیں. تو ان سے کہیں چلے دھوئیں، آئیں دھوتے ہیں اس کو. اب جب ان سے آپ سارا ریوائنڈ کرائیں گے، سب کچھ ان سے ٹھیک کرائیں گے، ان سے دھلوائیں گے، ان کو کام لگائیں گے، تو پھر آئندہ سے سوچ سمجھ کے کریں گے. اچھا مائیں کیا ہوتی ہیں؟ غضبناک ہو کے خوب غصہ نکال کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سارا کام خود کرتی ہیں، اور بچے کو کوئی نصیحت نہیں ہوتی کیونکہ انہیں اتنی تیزی سے بولے ہوئے نصیحت کے الفاظ پوری طرح سمجھ بھی نہیں آتے کہ کہا کیا گیا. کیونکہ ہم اپنی سپیڈ پہ بولتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت بچے کا لیول کیا ہے، اس کو کس رفتار سے گفتگو کا فائدہ ہوگا. اس کے نتیجے میں وہ کبھی نہیں سمجھتے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ماں اور بچوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. وہ ایک چیز یہاں رکھتے ہیں، وہ وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، وہ وہاں پکڑ لیتے ہیں، ہر وقت روک ٹوک، ادھر نہ جاؤ، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو. بس اسی میں ان کی زندگی کھپ جاتی، اور وہ ایک دن ان کو تمیز نہیں سکھا پاتی کہ کس طرح اس بچے کو سمجھایا جائے کہ یہ نہیں کرنا تاکہ وہ چیز وہیں ہو، اور بچہ وہ نہیں کرے جو اسے نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس کو ایکسپلور کرنا ہے، بعض چیزوں کو ڈھونڈنا بھی ہے، تجسس بھی ہے اس کے اندر. تو اس کو ایک حد تک کچھ کرنے بھی دیں، مہلت بھی دیں کہ وہ کچھ خرابی کر سکے. تو ایسی صورت میں جب تک وہ غلطی نہیں کریں گے وہ سیکھیں گے بھی نہیں. تو ایز لانگ ایز وہ غلطی بہت بڑی نہیں، وہ سیکھنے والے ہیں، تو تھوڑا سا اگر کچھ گرا دیں گے، کچھ خراب کر دیں گے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں. مثلا بچہ جب کھانا کھانا سیکھتا ہے، کچھ مائیں ہوتی ہیں نا بچوں کو فینسی کپڑے پہناتی رہتی، پھر اس کے بعد اگر وہ کچھ کھانے لگتے تو انہیں ہاتھ سے چمچ نہیں پکڑنے دیتی، کہتے میں خود کھلاؤں گی. پھر وہ ساری زندگی خود ہی کھلاتی رہتی ہیں، کیونکہ بچہ کھائے گا تو وہ گرائے گا بھی. تو وہ گرانے دیں ایک دفعہ، اور اس کو طریقہ بھی سکھائیں اور ساتھ گرانے بھی دیں. اور جو گرا کے خود ہی ٹھیک کر لے گا، ایک دن وہ ماہر ہو جائے گا اور پھر نہیں گرائے گا. لیکن گرائے بغیر وہ کھانا نہیں سیکھے گا. تو کتنے دن آپ سمیٹ کے اس کو کھلاتے رہیں گے، کتنے دن سپون فیڈنگ کرتے رہیں گے. اینی وے ہمیں یہ سب کچھ کرنا کیوں ہے؟ لوگوں کو کیوں معاف کر دینا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی بخشش کی طرف دوڑو. کیسے؟ لوگوں کو معاف کر کے. جب تم معاف کرو گے تو تمہیں معاف کیا جائے گا. لوگوں کی غلطیاں نظر آتی ہیں، کیا اپنی نہیں نظر آتی؟ اپنی غلطیاں بھی دیکھو اور ان پر معافی مانگو. اور مغفرت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ صدقہ کرنا.
ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اور ایک اور صدقے کی قسم ہے اپنے غصے کو روک لینا. بعض اوقات کسی کو دے کر اس کا دل خوش کر کے ہم احسان کرتے ہیں، اور بعض اوقات اپنے غصے کو روک کر دوسرے پر احسان کرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کے غلطی اور قصور کو معاف کر کے. قرآن مجید میں سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قدرت رکھتے ہوئے معاف فرماتا ہے. تو اصل معافی کیا ہے؟ کہ جب انسان دوسرے سے بدلہ لینے پر قادر ہو اس وقت معاف کرے، اور معاف اس طرح کرے کہ جس میں احسان جتانے کا حصہ نہ ہو. جیسے سورۃ الحجر 85 میں فرمایا فاصفح الصفح الجمیل، بس درگزر کرو خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا. خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا کیسے ہوتا ہے؟ خوبصورتی سے درگزر کرنا کہ آپ کے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے. جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور ان کی غلطی کا عذر تلاش کر کے دیا کہ دوسرے نے غلطی کی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے، شیطان نے بھلوا دیا، شیطان نے فساد ڈلوا دیا، کئی ایک چیزیں ہو سکتی، کیونکہ ہم دوسرے کو مارجن نہیں دیتے غلطی کرنے کا، یا کر لے تو اس کی وجہ ہمیں نہیں نظر آتی کہ اس نے کیوں کی. اور پھر ان سب چیزوں کو کرنا کیوں؟ ان سب چیزوں کو کیوں کرنا؟ کس کے لیے کرنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ کیا چاہیے؟ معاف کر کے، صدقہ کر کے، غصہ کنٹرول کر کے، درگزر کر کے، چاہیے کیا؟ ان سب چیزوں کو نکال کے چاہیے کیا؟ اللہ کی محبت. واللہ یحب المحسنین. اللہ کی محبت مل جائے گی، اور مغفرت جس کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں وہ آپ کے نصیب میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی ذمہ داری پر میں قسم کھاتا ہوں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کرتے ہیں. قسم کھا کے آپ نے یہ بات فرمائی. اور جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.